ارے ہمدان بھائی تو اتنے رومانٹک نہیں رکھتے، پھر آخر تم نے انہیں رومانس کرنے پہ کیسے مجبور کیا؟ منہا کی کزنیں اسے چھیڑ رہی تھیں، آج اس کی شادی کی پہلی صبح تھی اور وہ سب اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ منہا اپنی کزنوں کو بتانے لگی، پتہ ہے جب ہمدان کمرے میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے کس کے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر کہنے لگے کتنے دنوں سے تمہیں اس طرح اپنے سینے سے لگانے کو بے قرار تھا، اور اب آج کی رات میں تمہاری حسن کو اچھی طرح خراج پیش کروں گا، تم میری شدتوں کو برداشت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میری گردن پہ ایک شوق جسارت کی۔ منہا نے کہتے ہوئے شرما کے سر جھکایا۔ تب بھی کزنوں میں سے ایک بے قراری سے بولی، آگے بھی تو بتاؤ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ میرے زیورات اتارنا شروع کیے اور میرا دوپٹہ اتار کے کہنے لگے، جاؤ اور باتھ روم میں جو لباس پڑا ہوا ہے وہ تبدیل کر کے آؤ۔ میں گھبرا گئی، لیکن وہ مجھے خود باتھ روم تک لے گئے۔ میں نے انہیں دھکا دے کر باتھ روم سے نکالا۔ جب لباس تبدیل کرنے لگی تو اس لباس کو دیکھ کر ہی مجھے شرم آ گئی تھی، اسے پہنتی کیسے؟ باہر سے مسلسل ہمدان مجھے اس لباس کو پہن کر باہر آنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور میں لباس کے نام پر وہ چند چتھڑے دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ مشکل ہی انہیں اپنے جسم پر سجا کر باہر نکلی تو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، اور ہمدان شوق نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میری طرف بڑھے اور پھر انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، گود میں اٹھا کر بستر تک لے آئے، اور رات بھر ان کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے کیسے گزری پتہ ہی نہیں چلا۔ مینہا نے تفصیل سے بتایا تو اس کی کزن رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگی۔ ایک کہنے لگی، مجھے بھی یہ لو بہت پسند ہے، کاش اتنا شدت پسند اور اتنا چاہنے والا مجھے کوئی مل جائے، جبکہ دوسری بولی، ہاں مجھے بھی، آمین کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے ابھی تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں لیکن میں دکھا نہیں سکتی، یہ کہہ کر اس نے شرما کر سر جھکایا تو اس کی کزن حیرانی سے اوہ کر کے رہ گئی، جبکہ دروازے کے باہر ہمدان جو کسی کام سے کمرے میں آیا تھا، اس نے منہا کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زندہ دفن کر دے۔ یہ لڑکی جسے میں کم عمر معصوم سمجھتا تھا، جس کی عمر ہی ابھی صرف 16 برس ہے، وہ اس کے قدر بے باک ہوگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً سے یہ خیال آیا، میں نے تو اسے شادی کی پہلی رات چھوا بھی نہیں، تو پھر وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جا کر اس کے دوستوں کو اس کی اصلیت بتا دے اور کھری کھری سنا دے۔ اسے منہا کے اس قدر بے باکی پر حیرانی بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا۔ تبھی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس کی دوستیں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ منہا کا سر جھک گیا، وہ آگے بڑھا، اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم اپنی دوستوں سے؟ یہ سننا تھا کہ منہا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اس نے انتہائی معصومیت سے کہا تو وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے اس معصوم چہرے کے پیچھے اپنی مکاری کو چھپا لو گی؟ میں تمہیں تمہاری باتوں سے اچھی طرح اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم کون ہو اور کس کردار کی مالک ہو۔ منہا نے اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو ششدر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کی ہے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم جیسی بے باک لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا؟ میں نے تو تمہیں رات کو کم عمر اور معصوم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ماں باپ کے جس کے ساتھ چاہیں مجھے باندھ دیں گے اور میں سر جھکا کر زندگی گزار لوں گا۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی فولادی انگلیاں اس کے بازو میں گھسائی تو وہ رو پڑی۔ چھوڑ دے مجھے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے سخت لمس سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے تو بس اپنے دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہا تھا تاکہ وہ اس کی پہلی رات کو ہی اصلیت نہ جان سکے اور وہ انہیں مطمئن کر دے یہ سب اچھا ہے۔ اسے رومانوی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس میں ایسے ہی تو شادی کی پہلی رات کے بارے میں لکھا جاتا تھا، تو اگر اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنی شادی کی پہلی رات کے جھوٹے قصے سنا دیے تو کیا غلط کیا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بے باک ہونے کا اور اپنی آگ بجھانے کا، تو تیار رہنا، آج میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا اور تمہیں صحیح معنی میں بتاؤں گا کہ بے باکی اور بے شرمی کیا ہوتی ہے۔ منہا نے یہ سنا تو اس کا سانس رک گیا۔ ہمدان پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمدان نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر اتنا زور سے کھینچا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شادی کی پہلی صبح تھی
اور اسے اس کرب سے گزرنا پڑا۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہ تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی روتی رہ گئی اور ہمدان غصے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ولیمے کے لیے تیار کرنے کے لیے اسے اس کی بہن ارم لینے آئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے حیرانی سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا آپی؟ وہ کم عمر تھی اس لیے اس کے آنسوؤں کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ منہا نے روتے ہوئے اپنے آنسو چھپا لیے اور ولیمے کے لیے تیار ہونے سلون چلی گئی۔ وہاں بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ اٹھی۔ سلون والی نے بھی اسے کہا، کیا ہوا، تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ تمہارے منہ پہ خوشی کی کوئی رمق ہی نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر بات گھما دی، لیکن وہ اپنے دل کے زخموں کو کیسے بتاتی؟ ہمدان نے شادی کی پہلی صبح ہی اس کی ایک معمولی سی غلطی کو اتنا بڑا ایشو بنا کر بہت بری طرح نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ بے عزت بھی کیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ولیمہ گزرا، تمام مہمان جا چکے تھے اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ جائے۔ نہ جانے ہمدان رات کو اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ہمدان کی والدہ نسیمہ بیگم نے اس سے پوچھا تو وہ سر درد کا بہانہ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ کمرے میں آرام کرو۔ اور یہیں اس کی جان اٹک گئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن ہمدان نے تبھی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو کمروں میں چلو، آرام کرو، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ منہا اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی اور وہ اسے تقریباً گھسیٹ کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ پٹک چکا تھا۔ میں تمہیں یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم میری پسند کبھی بھی نہیں رہی ہو۔ یہ تو صرف گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میں نے تم سے شادی کے لیے حامی بھری لی تھی۔ میری مجبوری تھی، میں کیا کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیسی بے باک لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم اپنی سہیلیوں کو؟ کیا 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 تھا میں نے؟ بے باک لباس پہننے کا کہا تھا نا؟ تو جاؤ، جا کر واش روم سے وہ لباس پہن کر آؤ اور مجھے ثابت کرو کہ تم پاک دامن ہو۔ یہ سننا تھا کہ منہا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میری قربت کے دوران یہ ثابت نہ ہو سکا کہ تم پاک دامن ہو تو پھر تم میرے عذاب کا مزہ چکھو گی اور تم پہ میں قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ منہا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہمدان سے التجا کی۔ ہمدان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اتنی کڑی سزا مت دے۔ میں نے نادانی میں وہ سب کچھ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے وہ رومانوی ناول پڑھے تھے، بس اسی سے سیکھ کر میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا۔ اس میں کیا غلط کیا ہے؟ وہ رو پڑی اور ہمدان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے زبردستی گھسیٹ کر واش روم میں دھکا دیا۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ بے باک لباس موجود تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وہ لباس پہنا اور باہر آئی تو ہمدان نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ اپنی قربت کے لمحات بخشے تھے۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو یہ دیکھ کر اس کے اوستان خطا ہو گئے کہ اس کی پاک دامنی ثابت نہ ہو سکی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی تم پہ شک تھا۔ تم ایک بے باک، بد کردار اور بد لحاظ لڑکی ہو جسے کوئی شرم و حیا نہیں۔ اب بس آج تمہارا اس گھر میں آخری دن ہے۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف تمہاری بے باکی کو دیکھ کر تمہاری پاک دامنی کو جانچنے کے لیے میں تمہارے قریب آیا ہوں، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ منہا نے یہ سنا تو پتھر کی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں پاک دامن ہی ہوں۔ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ منہا نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے کردار کی وضاحت دی، لیکن ہمدان نے اسے خود سے دور دھکا دے دیا اور بیڈ کی دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ کچھ خیال آنے پر واپس پلٹا۔ یہاں میرے بیڈ پہ سونے کی غلطی بھی مت کرنا۔ یہاں صرف پاک دامن لڑکی کی جگہ ہے، تمہاری نہیں، جو کہ رانیہ ہے، میری یونیورسٹی فیلو۔ میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا اور جلد اس سے شادی کر لوں گا۔ اب تو گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کنواری نہیں ہو، بلکہ تم نے اپنے عاشق کے ساتھ پہلے سے تعلقات بنا رکھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک دم سے ساکت ہوئی۔ وہ اس شک کو کیا ہی صفائی دیتی جو اس کے کردار پر شروع سے ہی شک کر رہا تھا۔ اس کے اندر کا غصہ تھا
جو اس کی پسند کی شادی نہ ہونے پر اس کے اندر سے نکل کر اس پہ قہر بن کر برس رہا تھا۔ اگلی صبح دروازے کے زور زور سے کھٹکھٹانے پر منہا کی آنکھ کھلی۔ اس نے جلدی سے چادر اٹھا کر بیڈ پر ڈالی اور دروازہ کھولا۔ نسیمہ بیگم رو رہی تھی۔ بیٹا، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ منہا نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ تبھی ہمدان نے اٹھ کے دیکھا تو فوراً اس سے اپنی ماں کی طرف آیا اور کہا، کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نسیمہ بیگم نے اس سے اس کی پھپھو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر پھسل گئی ہیں اور اس وقت اسپتال میں انتہائی نازک حالت میں موجود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور ہسپتال پہنچا۔ منہا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بہن تھی جس کی عمر 13 برس کے قریب تھی۔ اس کی ماں کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کوئی گہری چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر انہیں کوئی گہری چوٹ لگی اور خون بہنا شروع ہو گیا تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایسا ہوا۔ ہمدان اور منہا دونوں آپس میں کزن تھے۔ ہمدان کے والد صاحب ارمان اور منہا کی والدہ ثانیہ بیگم بہن بھائی تھے۔ ارمان صاحب کو اپنی اکلوتی بہن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور انہوں نے بچپن سے ہی ہمدان اور منہا کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ منہا ہمدان سے بہت چھوٹی تھی لیکن ارمان صاحب کو اپنے بہن کے بچوں سے بہت محبت تھی۔ کچھ وہ حالات کی ماری تھی، انتہائی کم عمری میں ہی شادی کے چند سالوں میں ہی ان کا شوہر انتقال ہو گیا تھا اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں اپنے دونوں بچیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھیں، گھر کے حالات کچھ بہتر ہو رہے تھے کہ ایک شدید بیماری نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے مطابق اگر ان کی والدہ کو کوئی گہری چوٹ لگ گئی تو ان کے جسم اس قابل نہ تھا کہ خون کے بہاؤ کو روک سکے۔ ان کے اندر ایک خاص چیز کی کمی تھی جس کے باعث اگر وہ کسی گہری چوٹ کا شکار ہو جاتی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ منہا ان کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن منہا کی شادی کے بعد انہوں نے سارے کام خود کرنا شروع کر دیے تھے اور یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ شادی کے محض 3 دن بعد وہ صفائی کے دوران پھسل کر سیڑھیوں سے گر گئی اور انہیں چوٹ لگی تھی۔ خون کافی حد تک بہہ گیا تھا۔ انہیں نیا خون لگایا گیا۔ ارمان صاحب انتہائی فکر مندی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمدان اور منہا کی شادی میں جلدی کی تھی۔ جب سے انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن اس بیماری میں مبتلا ہے تو انہوں نے ان کی ایک بیٹی کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور اسے اپنی بہو کی حیثیت سے اپنے گھر میں جگہ دیتی تھی۔ ویسے بھی وہ منہا سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمدان نے جب اپنی والدہ کو اپنی یونیورسٹی فیلو کی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا رشتہ تو منہا سے بچپن میں طے ہو گیا ہے؟ ہمدان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے رانیہ سے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں۔ میں کسی طور اس سے دربار نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہ لمحہ تھا جب ارمان صاحب نے اپنے ہونہار بیٹے کے منہ سے یہ سب کچھ سنا اور تالیاں بجا کر اندر آئے۔ بہت خوب، اپنے خون پسینے کی کمائی اور پیسہ تمہارے اوپر اس لیے لگایا کہ تم یونیورسٹی جا کے محبت کے کھیل کھلو اور اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ اگر شادی کروں گا تو اس لڑکی سے کروں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ ہمدان کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے التجا بھی کی لیکن ارمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنی بیمار بہن کو زبان دے چکا ہوں۔ اگر اب میں اپنی زبان سے بہتا ہوں تو پھر اس کی موت میری منتظر ہوگی اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، یا تو اپنی محبت کو بچا لو اور خوش رہو اپنی زندگی میں، پھر چاہے ایک انسان کو قبر میں اتار دو اور سب کچھ ملیا میٹ کر دو، یا پھر اپنی محبت کی قربانی دے کر ایک انسان کی جان بچا لو اور اس سے جڑے ایک دوسرے انسان کو سہارا دو۔ ہمدان انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ویسے بھی وہ اپنے والد صاحب ارمان کے سامنے بلند آواز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارمان صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کی لیکن اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان فاصلے کو نہ مٹایا تھا تاکہ ایک احترام کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ہمدان بھی ان سے زیادہ بحث نہ کر سکا اور اس نے اپنے کلاس فیلو سے اس بارے میں بات کی۔ وہ بھی حیران رہ گئی اور روتے ہوئے اس سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنے وعدے سے پھرو گے۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں ایک بیوہ عورت کی بیٹی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے، میری ماں کا بھی۔ تم نے ہم دونوں کی ذمہ داری لینے کی بات کی تھی اور آج اپنی ہی بات سے پھر رہے ہو۔
ہمدان کا سر جھک گیا۔ اس کی دل میں منہا کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ منہا ہی تو تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر منہا ہی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ یوں اس کی شادی کی تیاری شروع کر دی گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا سوائے بے بسی اور لاچاری کے۔ اس کے پاس اور کچھ بچا ہی کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ منہا سے تمام باتوں کے بدلے لے، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو معصوم سی منہا کو دیکھ کر اس کا ارادہ ہی نہ ہوا کہ وہ اسے تکلیف پہنچائے۔ اس نے خود پہ قابو رکھا اور ساری رات کروٹوں پہ کروٹیں گزار کر اس نے رانیہ کی یادوں کے ہمراہ گزار دی تھی۔ یہ خواب تو اس نے رانیہ کے حوالے سے سوچ رکھے تھے، یہ پل تو اس نے رانیہ کی زندگی میں لکھنے کی قسم کھائی تھی، لیکن سب کچھ خاک میں مل گیا۔ پھر وہ ہوا جس کا ہمدان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی کم عمر معصوم بیوی کی بے باک گفتگو اپنے دوستوں سے سناتے ہوئے سن لی اور اس نے اس پر قہر برسایا۔ اسے وارننگ دے دی کہ اگر وہ اپنی پاک دامنی ثابت نہ کر سکی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن قسمت نے سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کی والدہ ایک بار پھر سے بیمار پڑ گئی تھی اور ہمدان نے جو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا وہ وہیں اپنی جگہ رہ گیا تھا۔ رات کو وہ دیر سے ہسپتال گھر واپس آئی تھی تو ہمدان جاگ رہا تھا۔ اپنی ماں کا سوگ منا لیا ہے، ٹھیک ہو جائیں گی پھپھو، لیکن تم یہ جان رکھو کہ پھپھو جیسے ہی ٹھیک ہوں گی تو میں تمہاری زندگی میں قیامت ڈھاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ منہا نے یہ سنا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے قدموں میں گڑ گڑائی۔ میں ایک یتیم بچی ہوں، میں نے کم عمری میں اپنے والد صاحب کو کھو دیا ہے اور والدہ کو کھونے کی دہانے پہ ہوں۔ خدا را مجھ پر اتنا ظلم نہ کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں، آپ میری آہ اور آپ کو میری آہ لگ جائے۔ یہ سننا تھا کہ ہمدان ہنس پڑا۔ دیکھو تو صحیح کون کہہ رہا ہے جس کا اپنا کردار مشکوک ہے، وہ جس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر رنگلیاں منائی ہیں۔ تبھی تو اس کی پاک دامنی کا ثبوت مجھے شادی کی دوسری رات کو نہیں مل سکا اور سفید چادر داغدار نہ ہوئی۔ میں تمہارے یہ قصے سناؤں گا نا تو تمہاری ماں مجھے طلاق دینے سے پہلے ہی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ منہا نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ سسکی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، جیسے ہی تمہاری والدہ صحت یاب ہو جائیں گی تو میں انہیں سب حقیقت بتا دوں گا اور تمہیں یہ گھر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ منہا نے اپنا سر جھکا دیا اور صوفے پہ سونے کے لیے آ گئی۔ ساری رات اس کی سسکیوں نے ہمدان کو ڈسٹرب کیا، لیکن وہ چپ رہا۔ یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے راضی ہے، میری جان چھوٹ جائے گی اور میں دوبارہ سے رانیہ کو تلاش کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ سناؤں گا۔ ہمدان کے سینے میں جیسے دل کی جگہ پتھر دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کٹھور ہو سکتا ہے منہا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ منہا کی والدہ کی صحت گرنے سے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو گئی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس شادی نے اس کے لیے زندگی میں رنگینی لانے کے بجائے کالک ملی تھی۔ اس کا کردار ہی مشکوک بن گیا تھا۔ اب بات بے بات ہمدان اسے برخورداری اور بے شرمی کے تانے دیا کرتا۔ وہ چپ چاپ یہ تانے سننے پر مجبور تھی کیونکہ اس کی ماں کی صحت خراب تھی اور وہ انہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا تھا جس کا منہا کو ڈر تھا۔ اس کی والدہ اس دنیا میں اسے اور اس کی بہن کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ نسیمہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا۔ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو، میں ہوں نا تمہارا سہارا۔ تبھی اس نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی والدہ کی موت کو 3 دن ہو چکے تھے۔ منہا اپنی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ منہا اور ہمدان کی شادی کو 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا میں تمہیں طلاق دینے کا خیال دل سے نکال چکا ہوں۔ تمہاری بدکرداری کا ثبوت تو میں تمام لوگوں کے سامنے لاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ شادی کی پہلی رات کو تم یہ ثابت ہی نہیں کر سکی کہ تم کنواری ہو۔ منہا نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ تبھی ہمدان کو کسی کی کال موصول ہوئی اور اس نے جیسے ہی فون کال سے لگا کر آواز سنی تو اس کے چہرے پر جو خوشی اسے دکھائی دی وہ آج اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رانیہ میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں۔ ظلم کی حد تو یہ تھی کہ اس نے منہا کے سامنے ہی رانیہ سے اظہار محبت کیا۔ منہا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ منہا شروع سے ہی ہمدان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور شادی سے پہلے بھی اسے ہی پسند کرتی تھی۔
وہ ہمدان کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گئی تھی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی، نہ وہ کسی کے ساتھ جسمانی تعلق میں مبتلا رہی، بلکہ وہ تو پاک دامن ہے اور اس نے ہمیشہ اپنا دامن بچا کر رکھا تھا۔ پر کیا فائدہ، اس کے شوہر کو اس کے کردار پر یقین نہیں تھا۔ اس بات نے منہا کو اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی والدہ کے وفات کو 15 دن ہونے والے تھے اور وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ بار بار ہمدان کی کل رات کی باتیں سے یاد آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے یہی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں طلاق دوں گا، میں تمہیں کل طلاق دوں گا۔ اس نے منہا کو ذہنی ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ ہر بات میں اسے یہی تانے دیا کرتا تھا کہ تمہاری جیسی بد کردار لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور منہا اپنی جگہ حیرت سے ساکت ہو جاتی تھی کہ اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اس نے بہرحال یہ بات ہمدان کو بتائی بھی تھی، لیکن ہمدان کے دماغ میں وہی بات بیٹھ گئی تھی کہ شادی کے پہلے رات اس کی سفید چادر داغدار نہیں تھی۔ منہا اب چپ اوڑھ لی تھی اور ہر قسم کی صفائی دینے سے خود کو پرہیز کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ ایک کڑی دوپہر تھی، اسے سخت پسینہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ برتن دھو کر کوئی اور کام کرتی، اسے چکر آئے اور وہ گر پڑی۔ نسیمہ بیگم کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ منہا کی چھوٹی بہن ارم بھی رو پڑی تھی۔ امی کے بعد آپی کو کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو گھر پہ بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی، اس نے پورے گھر میں ایک دکھ کے بعد خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ منہا ماں بننے والی تھی۔ ہمدان نے گھر میں داخل ہوتے ہی جب نسیمہ بیگم کے منہ سے یہ سنا کہ مبارک ہو، تم باپ اور میں دادی بننے والی ہوں، تو ہمدان نے تنزیہ نگاہوں سے منہا کی طرف دیکھا۔ منہا اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے یہی فکر تھی کہ ہمدان کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا وہ اس بچے کو اپنے بچہ مانے گا ایک بار پھر، یا پھر ایک بار پھر اسے بد کردار قرار دے گا کہ اس بچے سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا۔ اس نے آج رو رو کر اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے سرخرو کر، لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور بھی بہت سی آزمائشیں باقی تھی۔ اندر آتی ہمدان نے دروازہ بند کیا اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے اور اس کے باپ کا نام بتائیں۔ منہا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا ہی بچہ ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے صرف شادی کی پہلی رات ہی مجھے سے تعلق نہیں بنایا، بلکہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار تعلق قائم کیا ہے؟ منہا کے منہ سے اس قدر بے باک گفتگو سن کر ہمدان کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہ دور جا گری۔ اس کے پیٹ میں ایک درد کی لہر اٹھی اور اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ خدا کی قسم، اگر آپ کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے اور میں پاک دامن ہوں، تو اس دن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہمدان ہنس پڑا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ تم پاک دامن نہیں ہو، تم بد کردار ہو۔ ہمدان کے منہ سے اپنی اولاد کی خوشخبری کے بعد یہ سب کچھ سننا انگاروں پر چلنے کے برابر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی۔ جان چھڑکنے والا باپ جا چکا تھا، محبت کرنے والی ماں بچھڑ گئی تھی، اب بس ایک کم عمر بہن بچی تھی جو خود اس کی ذمہ داری بن گئی تھی، اور وہ اپنے ماموں کے گھر پر ایک ملازمہ سے زیادہ کی حیثیت پر موجود نہیں تھی۔ بظاہر تو سب کو لگتا تھا کہ ہمدان اور منہا ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور یہ بھرم بھی منہا نے نہیں بنایا تھا۔ وہ ہمدان سے محبت تو کرتی تھی، لیکن ہمدان کے شک نے اس کی محبت اس کو بھی دھندلا دیا تھا۔ اب میں اپنے بچے کے لیے جیوں گی، کیونکہ میں اس سے اس دنیا میں لانے کا سب بنی ہوں، تو میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گی۔ اس کے علاوہ میرے لیے اور کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس نے خود سے عہد کیا اور اپنے خیال رکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہمدان کے ذہنی ٹارچر نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج اس کی چیک اپ کی باری تھی۔ ہمدان کو اس نے بار بار کال کی تھی، لیکن اس نے میسج میں یہی لکھا تھا کہ جس کا بچہ ہے اسی کے ساتھ جا کر چیک اپ کراؤ۔ اور منہا کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنی ساس نسیمہ بیگم کو چیک اپ کے لیے چلنے کا کہا۔ وہ فوراً سے تیار ہو گئی تھی۔ ہر بار ڈاکٹر کے پاس نسیمہ بیگم ہی جایا کرتی تھی، اور ڈاکٹر انہیں ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ ان میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے، ان کے شوہر کو کہیں کہ ان کا خیال رکھیں۔ نسیمہ بیگم نے ہمدان کو یہ ساری باتیں کہتی تو وہ الٹا منہا پر ہی برس پڑتا۔ ڈاکٹر کو چپکے چپکے تم نے سب بتا دیا ہوگا کہ میرا شوہر مجھے بد کردار کہتا ہے اور اس بچے کو اپنا بچہ نہیں مانتا۔ تم نے ہی کہا ہے نا وہ رات اس کا جبڑا
اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر پوچھ رہا تھا۔ منہا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن سب کو نظر آتا ہے، اندھا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی بار منہا نے اس کے سامنے زبان کھولی اور حمدان کو غصہ آ گیا۔ رانیہ کی کال اسی وقت آ گئی۔ حمدان نے ریسیو کی۔ ہاں میری جان، بولو، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جلد میں تم سے شادی کر لوں گا، بس کچھ مہینے باقی ہیں۔ وہ فون پر اس سے محبت بڑی گفتگو کر رہا تھا اور منہا کے دل پر تیر چل رہا تھا۔ بس سنو، میری فون بند کر کے اس نے منہا کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس بچے کے پیدائش کے بعد تم مجھے اس گھر میں نظر نہیں آؤ گی اور خود ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جانا۔ وجہ یہ لکھنا کہ یہ میرا بچہ نہیں تھا اور میں نے حمدان کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر کوئی تمہیں تلاش کرنے اور تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کے باپ کو ڈھونڈنا شروع کر دو یا پھر اپنا ٹھکانہ بنانا شروع کر دو، کیونکہ اس کے پیدائش کے بعد تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ آئی سمجھ؟ تمہیں اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اسے کہا۔ منہا نے افسوس اور دکھ کی ملی جلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو حمدان کا تھا، لیکن حمدان اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اب اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک وقت آئے گا حمدان، آپ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس بات کو دہرایا۔ جیسے جیسے منہا کے یہاں بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے حمدان بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے یہ نہیں کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا، بلکہ اس لیے کہ جیسے ہی منہا کا بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اسے طلاق دے دے گا اور رانیہ سے شادی کر لے گا۔ اور منہا کے حمل کا 9واں مہینہ تھا۔ اس نے حمدان سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ نسیمہ بیگم اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بہت کمزور تھی۔ اس دن حمدان صبح سے گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا، حالانکہ اسے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ منہا کی طبیعت خراب ہوئی۔ نسیمہ بیگم اسے کال کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن وہ تو رانیہ کے پیچھے خوار تھا، رانیہ کے گھر میں موجود تھا اور اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے فون بند آ رہا تھا۔ منہا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے کا کہا، کیونکہ اس کے اندر خون کی کافی حد تک کمی ہو گئی تھی۔ اس کا بی پی بھی کافی حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ وہ انتہائی نگہداشت اور وارڈ میں شفٹ کی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، اور یا تو وہ منہا ہو سکتی ہے یا وہ بچہ خود ہو سکتا ہے۔ تمام لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہسپتال میں دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن حمدان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بس رانیہ کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی رات کو گھر آیا تو ارمان صاحب نے اسے بہت بے عزت کیا۔ کیسے باپ ہو تم؟ تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا اور تم ہو کے بے خبر ہو کر اب گھر آ رہے ہو؟ تو منہا کی طبیعت خراب ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ سن کر حمدان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہسپتال پہنچا تو نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اگر منہا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس حالت میں پہنچانے والا بھی تو میں ہی ہوں۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، لیکن ضمیر کی آواز پر دل کی آواز غالب آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ خود ہی پر کردار تھی، اب اپنے کیے کا خمیازہ خود ہی بھگتے گی۔ اس نے سر جھٹکا اور ہسپتال کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے وہ اسی طرح منہا کی یہ اسپتال میں موجود تھا۔ یہ بھی ارمان صاحب کی وجہ سے تھا۔ بیزاری اس کے چہرے پہ آیا تھی۔ تبھی اسے اپنے فون پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ رانیہ کی تصویر تھی جو کسی اور کے ساتھ منگنی کر چکی تھی، اور نیچے لکھا تھا، تم نے بہت دیر کر دی ہے، 9 مہینے تک تم نے مجھے لٹکا کے رکھا ہوا تھا، ہر بار یہی کہتے تھے کہ تم مجھ سے شادی کروں گا، لیکن اب میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے۔ کب تک تمہارے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر رکھتی، اور کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا ہوگا؟ میں ایسے آدھے بٹے ہوئے شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا ہوا مجھے وقت پہ عقل آ گئی۔ اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور میں اپنی زندگی میں۔ ایک دم سے اس کے خوابوں کی عمارت زمیں بوس ہو گئی تھی۔ رانیہ نے اس کی محبت کو پاؤں تلے رون کر اسے حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما، تبھی برابر والے کمرے سے ڈاکٹر کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ تمام لوگوں کی طرح وہ بھی اٹھ کر گیا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی موجود تھی اور ساتھ اس کا شوہر تھا۔ لڑکی کی حالت انتہائی ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر چلا چلا کے کہہ رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کی اس قدر بری حالت کرتے ہوئے؟ کیا چاہتے ہو کہ تم
کہ وہ ایک پاک دامنی ثابت کرے۔ یہ کہہ کر بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی کی پہلی رات اگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ شادی کی پہلی رات اگر چادر داغدار ہو جائے تو بیوی پاک دامن ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بہت کردار ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب میں اور نہ شریعت میں۔ یہ معاشرے کا گھڑا گیا ایک جھوٹ ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ بعض لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ بچپن میں ہی ہو جاتا ہے کہ ان کا پردہ پہلے سے ہی پھٹ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی بد کردار ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں جاہل لوگ۔ یوں نہیں کہ شادی کر رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے شادی کے تقاضوں کے بارے میں بھی پڑھ لیں۔ تم جیسے انسانوں نے شادی کو صرف جسمانی تعلق تک محدود کر لیا ہے۔ شادی مکمل ذمہ داری کا نام ہے، لیکن تم لوگوں نے اسے صرف بدن کے چسکوں تک محدود کیا ہوا ہے۔ بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے جسم سے بھی لطف اٹھاؤ۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم مجھے یہاں نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گی کہ تمہاری جیسی ہر نسل کو ہوش آ جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے 100 بار سوچے گا۔ ڈاکٹر کا شاید بیبی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے وہ چلا چلا کر مریضہ کے شوہر کا دماغ درست کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں موجود ایک اور پست ذہنیت کے مالک شخص حمدان کا ذہن بھی درست ہو چکا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے خود اپنی بیوی کو اس کی حالت تک پہنچایا ہے۔ وہ لڑکھاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیر بالوں کی طرف بڑھا اور سجدے میں سر جھکا دیا۔ اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری ایک بے ضر سی مخلوق کو اس قدر دکھ پہنچایا ہے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا، میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں، اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ میں کہاں جاؤں گا اگر اسے کچھ ہو گیا؟ اپنے وجود کے حصے کو میں نے خود ہی دھتکارا ہے، ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور وہ اس حال تک پہنچ گئی ہے۔ میرے مالک، اپنے گنہگار بندے پر رحم فرما اور میری منہا کو بچا لے۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، اسے رو رو کر وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے جس نے منہا کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، اور منہا نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی، صبر کو اپنا لیا تھا۔ وہ مڑ کر اسے جواب نہیں دیتی تھی۔ شروع میں اس نے اسے بہت صفائیاں دی تھی اور پاک دامن ہے، اور آج اسے ڈاکٹر کی بات سن کر یقین آ گیا تھا کہ وہ پاک دامن ہی ہے۔ وہ کم عمر تھی، اسے نادانی میں صرف یہی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کو شادی کی پہلی رات کے قصے بڑھ چڑھ کر سنائے تھے تاکہ سب لوگ اس پر رشک کریں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی پس ذہنیت کے شوہر کی یہ حالت ہو جائے گی اور وہ اسے بد کردار قرار دے دے گا۔ تبھی اسے باہر شور کی آواز سنائی آئی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی میں بھاگ رہے تھے۔ ڈاکٹر، پیشنٹ منہا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ان کے بچے کی دھڑکن نہیں آ رہی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جو حمدان کو لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی دعاؤں میں تیزی دکھائی اور منہا کی صحت و سلامتی کی دعا مانگی۔ وہ وہیں ٹہل ٹہل کر تھک چکا تھا، اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ نسیمہ بیگم اور ایرم اور سمیرہ بھی پہنچ چکے تھے، لیکن حمدان کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ گھر والوں کو یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ حمدان کے دل میں ابھی بھی رانیہ کے لیے محبت تھی، لیکن اس کا یہ بدلہ روپ سب کو حیران کر رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ امی، منہا ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اگر وہ ٹھیک ہو گئی نا تو میں اس سے معافی مانگوں گا، اس سے کہوں گا اس کا حمدان اس سے محبت کرنے لگا ہے، اس کے لیے بے حد شرمندہ ہے۔ نسیمہ بیگم نے اپنے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اسے تسلی دی۔ کافی گھنٹے گزر گئے، منہا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب تو نرس اور ڈاکٹر بھی کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، اور حمدان کا سانس بھی جیسے اٹک رہا تھا۔ یا اللہ، تو وہی کوئی معجزہ کر دے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کی تھی، اور تبھی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ ہماری بے حد کوششوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے منہا بچ گئی ہے۔ ابھی فی الحال وہ ICU میں ہے، لیکن آپ کا پوتا بالکل صحیح سلامت ہے۔ نرس نے آ کر ان کا پوتا انہیں ہاتھ میں تھمایا تو نسیمہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ حمدان وہیں سجدے میں گر گیا۔ نسیمہ بیگم نے اس کے کندھے کو تھام کر اس کے بیٹے کو جب اس کی گود میں دینا چاہا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑا۔ اس کا بیٹا ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ جس طرح حمدان کے ہونٹ کے نیچے چھوٹا سا تل تھا، اس کے بیٹے کے ہونٹ پر بھی بالکل ویسا ہی تل موجود تھا۔ وہ ننھا اپنی آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس انداز پر حمدان کو بے حد پیار آیا۔ اس نے بے اختیار اپنی جان کے ٹکڑے کو چوم لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تبھی ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ منہا اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب کیا میں منہا سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا تو وہ اپنے بیٹے کو تھام کر منہا کے پاس آیا۔ منہا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے منہا کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی اور اس کا بیٹا اسے تھما دیا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے منہا۔ منہا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ کیسے بدل گیا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ ہمدان نے کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ کر اسے فرصت سے دیکھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ کایا کیسے پلٹی ہے۔ دراصل مجھے ہوش آ گیا اور مجھے پتا لگا ہے کہ میں کتنا بڑا ظالم انسان ہوں۔ اپنی بیوی کو خود سے پورے 1 سال تک دور رکھا، ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کے دوسرے کنارے آگ ہی آگ ہے، اور جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خرید لی ہے۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کے کردار پر پورے 1 سال تک شک کیا، اپنے اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھلا مجھ سے بھی بدبخت کوئی شک ہوگا؟ ہمدان کا پورا وجود لرز رہا تھا اور منہا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، وہ جان ہی نہ سکی۔ تبھی ہمدان نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ان ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر چومنے کو دل کرتا ہے کہ ان ہاتھوں اس پورے وجود نے میری تشدد کو سہا ہے۔ میں کیسے تم سے نظریں ملا پاؤں گا؟ میں تمہارے شوہر بننے کے قابل نہیں ہوں۔ منہا نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو ہمدان اس کے کندھوں پر سر رکھ کر رو پڑا۔ منہا نے پہلی بار کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا تمہیں کہ مجھے معاف کر دو، بس میں یہ کہوں گا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہمدان ایک دم سے کیسے بدل سکتا ہے؟ منہا سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے ہمدان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بال سہلائے اور پھر بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ اسے نیند آ رہی تھی، شاید وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس نے ہمدان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ پورے 2 دن وہ ہسپتال میں ہی رہی تھی اور ان 2 دنوں میں ہمدان نے اس کی ہر ممکن حد تک کیئر کی۔ اس نے وارڈ میں اس کے بال بھی بنائے تھے، اس کا منہ بھی دھلایا، اس کے کپڑے بھی بدلے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلایا تھا۔ نسیمہ بیگم اپنے پوتے کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی اور اس نے اسپتال سے خاص درخواست کر کے وہاں خود کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کروا کر منہا کا ہر ممکن حد تک خیال رکھا تھا۔ 2 دن کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی کیونکہ اسے شوہر کی توجہ ملی تھی۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منہا کے پاؤں دھو دھو کر پی لے، کیونکہ وہ اس کا قصوروار تھا۔ وہ گھر آ چکی تھی اور گھر میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اسے اپنی امی کی یاد آئی تھی اور وہ رو پڑی تھی۔ ہمدان اسے لے کر کمرے میں آیا اور اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر اسے کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ منہا نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جہاں آنسو تھے، ندامت تھی، شرمندگی تھی اور وہ بہتر مستقبل کی امید تھی۔ منہا نے اس کے آنسو صاف کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہمدان کا پورا وجود معتبر ہو گیا۔ اس نے منہا کو اپنے سینے سے لگایا اور شدت سے اپنے باہوں میں بھیج لیا۔ تبھی جھولے میں سویا ہوا ان کا بیٹا رویا تو ہمدان نے فوراً سے اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ منہا نے یہ مکمل منظر دیکھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر مسکرا کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں آزمائش کے بعد اتنی بڑی خوشی آئے گی کہ آپ مجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپ کی اس ندامت اور شرمندگی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ منہا نے آج پورے 4 دن بعد اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کر کے ہمدان کے کندھے پر دھرا ایک بوجھ اتار دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منہا اسے معاف کر دے گی، اور منہا نے اسے معاف کر دیا تھا اپنے بچے کی خاطر اور ہمدان کی شرمندگی کی خاطر۔ وہ اپنے زندگی کو اب مزید آزمائش کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا دل بڑا کیا اور اپنے شوہر کے اس روپ کو قبول کر کے ثابت کر دیا تھا کہ عورت شوہر کو ہی ایک محبت بھری نظر کے منتظر ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ منہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خاندان کی محبت بھرے چند دنوں نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی، اور وہ اس نے ہمدان کے لیے کیے گئے ظلم کو اپنے لیے اور اپنے بچے کی خاطر بھلا دیا تھا تاکہ زندگی حسین ہو، اور واقعی میں اس کی زندگی طویل آزمائشوں کے بعد حسین ہو گئی تھی۔